جب شب برات میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہماری عبادات کو، ہماری توبہ کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ شب برات میں لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کروانی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ تو جب بندے کی کوئی دعا یا کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں بندے کے اندر نظر آ جاتی ہیں، جس سے بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو، عبادات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ ویسے تو شب برات میں لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور تمام وظائف تو خوب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں سے نہیں بچتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ہماری توبہ یا دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہوگا یا رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوگا، اس کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ بندہ کتنے بھی وظیفے پڑھ کے دعا مانگے، کتنے بھی دعائیں کر کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم گناہوں سے تو بچتے نہیں ہیں، صرف دعاؤں کی طرف اور وظائف کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے بعد جب ہم دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ دیکھیں، ہم عبادات کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کے اخیر حصے تک جاگتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد جا کے سو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے نا کہ اس نے تہجد تک جاگا اور اس کے بعد سو گیا، فجر گول کر دی، آپ سمجھ لیں اس کی پوری رات اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی رات کوئی ذرہ برابر بھی اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا نا اس کی والدہ سے کہ فلاں صحابی تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر اس نے روزہ رکھا، رات میں ساری رات اس نے عبادت کی، ابھی وہ فجر میں سو گئے جس سے ان کی جماعت ترک ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن بھر نفلی روزہ نہ رکھتا، رات بھر عبادت نہ کرتا، بلکہ نماز جو ضروری تھی وہ پڑھ لیتا، تو وہ ضروری تھا۔ یہ چیزیں جو نفلی ہیں کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے دعائیں کی، دعا مانگنے کے بعد یا توبہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اگر ہمارا دل ہلکا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور دوسری چیز، دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے کچھ مانگا اور اس کے بعد دل ہمارا بڑا سکون میں آ گیا، ایسا ہوتا ہے کہ بہت رو رہے تھے، وہ چیز تو ابھی نہیں ملی بظاہر، لیکن دل ہمارا ہلکا ہو گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قبول کر لیا ہے تو وہ ہمیں ملا کیوں نہیں، وہ چیز ہمیں ملی کیوں نہیں جس کو ہم نے مانگا ہے دعا میں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو، جائز تمنا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو۔ کچھ لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، بعض لوگوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے بدلے دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، یا کسی حادثات سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو لیکن دعا رائگاں نہیں جاتی ہے، دعا فضول نہیں جاتی ہے، دعا قبول ضرور اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اس کا اجر ہمیں دعا قبول نہیں ہوئی بظاہر اور کوئی اجر نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسے اجر و انعامات عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ کہے گا کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ تمام اجر و انعام ہم کو مل پاتے، اس وجہ سے کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عبادات کو، ریاضات کو، توبہ کو، دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو آگے اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے، اس کی باڈی کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک سکون عطا فرما دیتا ہے، دماغ کے اندر ذہنی سکون اس کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، پھر اس کو نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، پھر اسے گناہوں سے ڈر لگنے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر، بڑی قلب کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کو دکھنے لگے نا دعا مانگنے کے بعد، توبہ مانگنے کے بعد، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ دعا کو قبول کر لیا۔ آگے سے پھر آپ یہ عہد کریں کہ اب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اب ہم اللہ کے قریب آ گئے ہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر پل راضی کر کے زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوں گی، ایسے ایسے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو عطا فرما دے گا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام